35 سال تک جو روتا رہا ہو، 35 سال تک جس نے گریہ کیا ہو۔ سن 95 ہجری میں آپ کی، سن 61 ہجری میں کربلا، سن 95 ہجری میں امام سجاد کی شہادت، 25 محرم۔ مولا آج شہادت کا دن گزر گیا، نہ جانے ہم کتنی دفعہ مسکرائے ہوں گے، کتنی دفعہ ہم یہ بھی بھول گئے ہوں گے کہ آج اہل بیت کے گھر میں ماتم بپا ہے۔ وہ جا رہا ہے جو حسین پہ روتا تھا، حسین کا عزادار جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام محمد باقر نے آج اپنے بابا کو جنت البقیع کے حوالے کر دیا۔ ہاں صحیح ہے، چراغ گل کر دیجئے، روشنیاں بجھا دیجئے۔ ایک قبر کو اپنے دل میں لانا ہے جس قبر پہ چراغ نہیں جل رہا، جس قبر پہ اندھیرا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، امام سجاد کا بدن نازنین بہت، نرم ہاتھ۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو حضرت کو تپ ہو جاتا تھا، بخار کی کیفیت ہو جاتی۔ اللہ نے بدن بہت، ننیال کی طرف سے شہزادے، ددیحال کی طرف سے آپ کے خاص انداز، بدن بہت نازنین تھا۔ جو نازنین نرم ہاتھ، جو نازنین بدن ہو، اس بدن پہ تازیانے مارے جائیں، اس بدن میں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، کوئی غم نہ ہو، ہمیں رونے اور لانے والوں میں قرار دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہوئیے، مجھے جلدی نہیں ہے، آج شہادت کی مجلس ہے اور ابھی آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے۔ رونے والوں سے کہوں گا کہ خیال رہے، زخمی امام کا تابوت ہے، اس امام کا تابوت ہے جس امام کو غسل دیتے ہوئے امام سجاد بلند آواز سے روئے۔ عزادارو، اس کا سبب یہی تھا کہ امام کے بدن پہ اب بھی نشانات موجود ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد عصر عاشور سے کچھ قبل بستر علالت پر ہیں کہ محسوس کیا جیسے کوئی تلووں کا بوسہ دے رہا ہے۔ اسی غشی کی کیفیت میں امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے اور امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ بھائی میں آپ سے بس ملنے آیا ہوں، بھائی میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت علی اکبر بھائی سے رخصت لے کر گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا چاہ رہے ہیں نا۔ میں حضرت علی اکبر سے کہوں گا، مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، امام سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا، یا آپ نے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ کیوں دیا ہے؟ شاید سبب یہی تھا، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرے گا، یہ پیر زخمی ہو جائیں گے۔ بھائی میں نہیں رہوں گا، تم تنہا رہو گے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ قربانی دینے والے تو بہت تھے، مگر رونے والوں امام سجاد کی غربت اور امتحان دیکھیے۔ امام سجاد کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اکیلے ہیں، ماں بہنوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، ہماری بچی کو اگر کوئی گھور کے دیکھ لے تو ہم سے کھانا پانی اڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی شام کے دربار میں بیٹھا ہوا جناب سکینہ کو اشارہ کر رہا ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
کیا گزری ہوگی امام سجاد پر جب ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا کہ جناب سکینہ بھائی سے لپٹ گئی اور کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر کیا جائے گا، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. سب سے پہلا امتحان امام سجاد کا اس وقت شروع ہوا جب جناب زینب نے آ کر کہا اے میرے لال اپنی امامت کا پہلا مسئلہ تو بتاؤ. چادریں چھن چکی ہیں، خیمے لٹ چکے ہیں، بتاؤ بغیر چادر کے باہر جائیں یا ان خیموں میں جل جائیں؟ اجرکم اللہ. امام سجاد نے فرمایا علیکم بالفرار، پھوپھی اماں باہر جانا واجب ہے. یہ پہلا مسئلہ امام سجاد سے پوچھا جا رہا ہے. اب امام سجاد خیمے میں ہیں، بستر علالت پر ہیں، خیمہ جل رہا ہے، امام اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتے. عجیب امتحان ہے، عجیب امامت کا آغاز ہے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے تو ایک خاتون جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی اور خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے ٹکراتی تھی اور پھر وہ رستہ بدل کے خیمے میں جانا چاہتی تھی. کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے. تو کہتا ہے میں قریب آیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا بی بی آگے تو آگ جل رہی ہے، تم آگ میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا. وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر بیمار بھتیجے کو اٹھا کر لائی. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. جو عزادار باہر بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں زیر آسمان بیٹھی ہیں، اللہ کرے غازی عباس ٹرسٹ جلدی برابر میں ایک ہال خواتین کے لیے بنائے. بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کو لا کر بیٹھی ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آتی ہیں. میں ان بیویوں سے کہوں گا ہماری کوتاہی کو معاف کر دیجیے گا. اس مرکزی امام بارگاہ میں اسی جگہ پر خواتین کا ہال ہونا چاہیے. غازی عباس ٹرسٹ نے طے کیا ہے ہال بنانے کا، لیکن ہماری جانب سے کوتاہی ہم اب تک نہیں بنا سکے. میں بس ان بیویوں سے اتنا کہوں گا جب رو رہی ہونا تو خیال رہے کہ کہیں برابر سے 4 سالہ بچی کے رونے کی آواز نہ آئے جو اپنی دادی کے ساتھ آئی ہو. دادی اجرکم اللہ. امام حسین کے جسد مبارک کا پہلا زائر، امام حسین کے گلو بریدہ سر بریدہ لاشے کا پہلا زائر. سخت جملہ کہنا جا رہا ہوں. امام پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. روایت کہتی ہے ایسا لاشا دیکھا بیٹے نے، ایسا لاشا دیکھا امام سجاد نے. امام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. جو زینب کس مصیبت سے اونٹ پر بیٹھی تھی، اس بی بی زینب نے جب دیکھا زین العابدین کی روح پرواز کر رہی ہے، کھڑے بھائی کے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، بھائی کے لاشے کو، جناب زینب کے بھائی کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ بیٹھ جائے تو بی بی اتریں. بی بی نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. امام سجاد نے جب پھوپھی کو گرتے دیکھا، ہمارے تو کسی عزیز کو ایک دھکا لگ جائے، اگر وہ زمین پر گر جائے تو ہماری تو زندگیاں ایک مرتبہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. جناب زینب اونٹ سے گریں
امام سجاد آگے آئے، کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ تو بی بی نے فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر مجھے انصاف دیجئے، مجھے حق دیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب ایک بہن بھائی کے لاشے پر آئی ہے، ایک بیٹا بابا کے لاشے پہ کھڑا ہے، اور لاشے کا حال یہ ہے کہ پٹکا کھولنے والے نے ہاتھ کاٹ دیے، انگوٹھی اتارنے والے نے انگشت مبارک کو کاٹ دیا، بدن پہ 10 گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کا بدن مقطع الاعضاء، ایک باپ کے لاشے پر بیٹا، ایک بھائی کے لاشے پر بہن کھڑی ہے۔ جناب زینب نے آواز دیا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ ابھی تو بیٹا اور بہن تھے، اب کیا دیکھا کہ برابر میں سکینہ کھڑی ہیں۔ عجب نہیں جناب زینب سے پوچھا ہو پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ کیا بتائے پھوپھی کہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ تمہارے بابا کا لاشا ہے۔ اجر و کمل اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو، مجھے جلدی نہیں ہے، تسلی کر کے گریہ کیجئے، حوصلہ کر کے گریہ کیجئے۔ کچھ لوگوں کا حال میں غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں، مگر ایک جملہ کہوں گا، ہم میں سے کوئی مرے گا نہیں، اس لیے کہ زینب کبریٰ کے سامنے سکینہ پر ہاتھ اٹھایا گیا، امام سجاد کے سامنے تماچا مارا گیا۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ حبیب اپنے غلام کے ساتھ کربلا آئے اور عاشور کے دن حسین مولا کی محبت میں مارے گئے۔ قاسم ابن حبیب مسافرت میں تھا، خبر پہنچی کہ کربلا کا مارکا گزر گیا، رستے مسدود تھے، کوئی بھی سبب تھا، مگر قاسم کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ انتظار کرتا رہا کہ یہ قافلہ کربلا سے دوبارہ آگے بڑھے، سروں کو نیزوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ قاسم ابن حبیب آیا، اس قافلے کے درمیان خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے پہ حبیب کا سر ہے۔ کہا کہ یہ جو سر ہے نا یہ میرے بابا حبیب کا ہے، میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں، یہ سر مجھے دے دے، میں بدن جا کے کربلا سے لے رہا ہوں، سر کو بدن کے ساتھ ملا کر میں اپنے بابا کو دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا یہ سر مجھے تو شام پہنچانا ہے، کوفہ سے شام پہنچانا ہے۔ اس نے کہا وہاں تجھے جو انعام ملے گا میں دینے کو تیار ہوں، مگر خولی نے قاسم کا سر نہیں دیا، قاسم کو سر نہیں دیا حبیب ابن مظاہر کا، اور قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ قاسم واپس گیا اور پھر اپنے 10 نوجوان دوستوں کو ہمراہ لیا اور قافلے پر حملہ کیا، اور خولی سے سر لینے میں کامیاب ہوا، اور جو دوست اس کے کئی جگہ پر لڑ رہے تھے، اس کی حمایت میں لڑ رہے تھے، اسی قافلے پہ حملہ کر کے، جن میں بیویاں بھی ہیں، جن میں امام سجاد بھی ہیں، قاسم نے سر لیا اپنے بابا کا اور دور سے آواز لگائی اپنے دوستوں کو، واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پہ نہیں اٹھا سکتا۔ امام کا حال غیر ہونے لگا، بیڑیاں سنبھالی، بابا کا سر دیکھا، بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ کوفہ پہنچا، قافلہ کوفہ پہنچا، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں۔ بچے تھے نا، پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے۔ ایک خاتون ایک تشت میں کھجوریں لے کر آئی اپنے مالک کی صدقے کے طور پر۔ ایک بچے نے ایک دانہ اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام۔ اس بچے نے وہ دانہ واپس رکھ دیا۔ وہ خاتون اتر کر آئی اور کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے،
آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں صدقہ حرام ہے، صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہا جاتا ہے، حسین کے ایک بچے کو علی ابن الحسین، علی زین العابدین کہا جاتا ہے۔ بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ عجب نہیں کہا وہ بیوی بازار نہ ہوتا تو حسین کی بہن کا نام بتاتی۔ جیسے ہی ادب کرنے والی ملی نا، جناب زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچانو، یہ تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے، وہ اسیر بیڑیوں ہتھکڑیوں میں جکڑا علی ابن الحسین زین العابدین۔ قافلہ شام پہنچ رہا ہے۔ شام کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے شام غریبہ۔ جب کبھی لفظ شام بولا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے شام غریبہ، جو کچھ بچا ہوا تھا اب لٹے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام سے جب کبھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا الشام الشام الشام، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ اجرکم اللہ۔ جب کبھی پانی سامنے آتا تھا نا امام کے تو بہت دیر تک گریا کرتے تھے اور پوچھنے پہ فرماتے تھے یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا نے علی اصغر کے لیے مانگا تھا۔ کھانا سامنے آتا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ شام پہنچا ہے۔ امام سے جب کسی نے پوچھا تو امام نے فرمایا 7 ایسی مصیبتیں ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ امام نے خود اپنی زبان سے جو 7 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے، مجھے نہیں معلوم میری کتنی ہمت ہے، آپ کا کتنا حوصلہ ہے، کتنی وہ 7 مصیبتوں کو ہم سن سکیں گے۔ پہلی مصیبت فرمایا ہمیں شام کے باہر کھڑا کر دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا۔ شہر میں نہیں لے جا رہے، شہر کے باہر بیبیاں کھڑی ہیں، نبی زادیاں کھڑی ہیں، ایک رسی میں بندھے ہوئے گلے، جن میں ایک بچی کا گلا بھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے جب پوچھا تم ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے کے جاتے تو کہنے لگے شہر ابھی سجایا جا رہا ہے، شہر ابھی سجایا جا رہا ہے، شادیانے بجائے جائیں گے، تماشا دیکھنے والے بلائے جائیں گے، اشارے کرنے والے بلائے جائیں گے۔ بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے بیان نہیں ہوگا، آپ اشارہ لے لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام اتنا تھا کہ بیویوں کے قریب اجنبی آ جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ شہادت کی مجلس ہے، شہادت کی مجلس ہے، جسے رونا نہیں آ رہا مولا سے اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ ایک آنسو بڑے کام کا سرمایہ ہے۔ اس دنیا میں غم دنیا سے نجات دیتا ہے، آخرت میں غم آخرت سے نجات دے گا، مصطفیٰ کو راضی کرے گا۔ میں بچوں اور جوانوں سے جنہیں رونا نہیں آتا وہ اللہ سے مجلس میں آنسو مانگا کریں۔ فرماتے ہیں شہر کو سجایا گیا اور پھر ہمیں شہر میں لے جایا گیا۔ شہر سجا ہوا تھا، شادیانے بج رہے تھے، رقص اور طرب کا ماحول تھا، اس میں نبی زادیوں کو لے جایا گیا۔ سخت جملے۔ اب دوسری مصیبت جسے امام کہتے ہیں نا مجھ سے بھولا ہی نہیں جاتی، فرماتے ہیں دوسری مصیبت جو شام میں ہم پر آئی جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی، فرمانے لگے ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا۔
अजरुकुम अल्लाह। तीसरी मुसीबत, इमाम फरमाते हैं तीसरी मुसीबत जो मेरे जहन से नहीं निकलती, जो माहौल था। अच्छा देखिए, कूफा और शाम में एक फ़र्क ज़रूर था। कूफे में छतों से सदक़े की खजूरें फेंकी जाती थी, शाम में छतों से पत्थर और आग फेंके जाते जी। ये एक फ़र्क था। इमाम फरमाते हैं शाम में घरों की छतों से लोग पत्थर मार रहे थे और अंगारे फेंक रहे थे। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे सर पर एक अंगारा आके गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजरुकुम अल्लाह। शाम में चौथी मुसीबत, फरमाया शाम के दरबार के दरवाजे पर हमें खड़ा किया। हम देखते रहे, लोग अंदर जा जा के कुर्सियों पर बैठते रहे और आले रसूल दरबार शाम के दरवाजे पे खड़े रहे। और जब पूछा जाता था तो कहते थे अभी मेहमानों का इंतजार है। और जब सब उनके मेहमान आ गए तो हमें दरबार में ले जाया गया और हमें ऐसे खड़ा किया गया जैसे गुलामों को खड़ा किया जाता है। अजरुकुम अल्लाह। और फिर वो मंजर मुझसे नहीं भूलता कि तश्त पे मेरे बाबा का सर आया, यजीद के हाथ में चोबे खजरा थी, एक छड़ी थी, सख्त जुमला है, यजीद के हाथ में एक छड़ी थी जो मेरे बाबा के दंदान, मेरे बाबा के लबों पे मारता था और कहता जाता था मैंने आज अपने बड़ों का बदला ले लिया। अजरुकुम अल्लाह। मुसीबतों में एक मुसीबत इमाम फरमाते हैं हमें शाम के उस जिंदान में रखा जिसकी छत नहीं थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ऐसे जिंदान में, ऐसे खराबे में रखा जिसकी छत नहीं थी। दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी, बीवियों के चेहरे बदलते चले गए, मेरी फूफी ज़ईफ होती चली गई। अजरुकुम अल्लाह। और फिर फरमाते हैं शाम की एक बड़ी मुसीबत भी सुन लो, शाम के जिंदान की एक बड़ी मुसीबत भी सुन लो। मेरी बहन सोते सोते उठी, बाबा बाबा, फूफी अम्मा बाबा आए थे। कभी एक कोने में जाती हैं, मेरे बाबा यहां तो नहीं है। कभी अम्मा रबाब का बाजू हिला के कहती है बाबा कहां गए। कभी ज़ैनुल आबिदीन मौला से जाके कहती है भैया बाबा आए थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया हूं, भैया मैं तो बाबा के साथ जाऊंगी। क्या जवाब दे सकीना को। बाबा बाबा की आवाजें बुलंद हुई। यजीद के आराम में खलल आया। अपने गुलामों और कनीजों को बुलाकर कहा ये बच्ची क्यों रो रही है। क्या इसने ख्वाब देखा है, हुसैन को ख्वाब में देखा है, अपने बाबा को याद कर रही है। कहने लगा सर भेज दो, सर भेज दो। एक तश्त में सर लाके जिंदान में रखा गया। जब रुमाल हटाया गया ना तो जनाब सकीना ने पहले तो गौर से देखा और फिर गौर से देखकर कहा भैया ये किसका सर है। कहा सकीना तुम बाबा को याद कर रही थी, ये बाबा का सर है। मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। एक अरब खतीब से मैंने ये मंजर सुना कि जैसे ही बताया नहीं बाबा का सर है तो बीबी जहां बैठी थी वहां से खड़ी हुई, 2 मर्तबा जमीन पे गिरी, फिर उठी बाबा और आगे बढ़ के बाबा के सर को गोद में लिया और पहला सवाल ये किया बाबा आपके रुखसारों पे किसका खून है। बाबा आपकी रगें किसने काटी। बाबा आपकी पेशानी पर चोट कैसी है। फिर कहा बाबा मेरी बालियां भी उतार ली। बाबा
बाबा मुझे तमाचे मारे। बच्ची बाबा बाबा कहती कहती खामोश हो गई। बाबा के मुंह पे मुंह रख दिया। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, आवाज दी, फूफी अम्मा ज़ैनब, अम्मा रबाब को संभालो। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम, नन्ही सी कब्र, सकीना को शाम में छोड़ आए। जिस इमाम ने 35 साल हुसैन का मातम किया, उस इमाम को जहर दे दिया। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले मुझसे सुन लीजिए और फिर इसी आबोताब के साथ इस ताबूत को सलाम कीजिए जिसमें हमने ये सोचा है कि इमाम सज्जाद है, इसलिए कि हम मदीने में नहीं थे और आज भी उनकी कब्र पे चराग रोशन नहीं है। हम ये तसव्वुर करके ताबूत की ज़ियारत करेंगे। इमाम बाक़िर को बुलाकर कहा, मोहम्मद बाक़िर तुम करबला में कितने बरस के थे? कहा बाबा 3 बरस का था। तुम्हें क्या याद है कि करबला में क्या हुआ? बाबा मुझे सब याद है। मेरे बच्चे बताओ क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन कासिम का लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन नन्ना सा लाशा अली असगर का लेकर आए। ये जुमले सुनते रहे। एक ऐसा जुमला जिसके बाद शायद इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई। जुमला ये था, बाबा मैंने दादी ज़ैनब के सर से चादर उतरती देखी। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या हुसैन